الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت سماعت ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جاتی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور بہنوں، سورہ نساء آیت نمبر 29 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ اے ایمان والو، اپنے آپس میں مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ مگر یہ کہ خرید و فروخت تمہاری آپس کی رضامندی سے ہو، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نہایت مہربان ہے۔ حضرات، اس آیت میں انسانوں کے جان و مال کی حفاظت اور ان میں ناجائز تصرف کرنے کی بڑی سختی سے ممانعت کی گئی ہے۔ آیت کے سب سے پہلے حصے میں فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، آپس میں ناجائز طریقے سے مال ہرگز مت کھاؤ۔ اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسرے کے مال میں ناحق طور پر کسی قسم کا تصرف نہ کرو۔ عام طور پر کسی دوسرے کے مال میں ناحق تصرف کرنے والے کو کھانے ہی سے تعبیر کیا جاتا ہے، اگرچہ کہ وہ چیز کھانے کی نہ ہو۔ اس کے مفہوم میں وہ تمام صورتیں شامل ہیں جس کو ہم ناجائز کہتے ہیں، جیسے چوری و ڈکیتی کا مال، غصب کیا ہوا مال، خیانت اور رشوت کا مال، سود و قمار بازی کے ذریعے حاصل کیا ہوا مال، یہ تمام فاسد طریقے ناجائز ہیں۔ اسی طرح دھوکہ و فریب دے کر حاصل کیا ہوا مال، یہ اور اس کے علاوہ اور کئی طریقے جس کو شریعت نے منع کیا ہے، یہ سب حرام ہیں اور یہ سب باطل طریقوں میں شامل ہیں۔ شریعت کے اندر اللہ تبارک و تعالی مال کے حاصل کرنے کا صحیح راستہ و طریقہ بتلایا ہے، جس کی تفصیلات کتب احادیث و فقہ میں موجود ہیں۔ مال حاصل کرنے کے طریقے کو بتلاتے ہوئے اجمالی طور پر اللہ فرماتے ہیں الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، یعنی دوسروں کا وہ مال حرام نہیں ہے جو بذریعہ تجارت باہمی رضامندی سے حاصل کیا گیا ہو۔ اس کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ یہ لین دین، تجارت و کاروبار حلال اشیاء ہی میں ہو۔ حرام چیزوں کا کاروبار باہمی رضامندی کے باوجود بھی ناجائز ہی رہے گا۔ حضرات، ایک مال کا دوسرے مال سے تبادلہ کرنے کا نام تجارت ہے۔ اب یہ تجارت، لین دین کا معاملہ، خرید و فروخت، اشیاء کی تفصیلات اور اس کے طریقے وہی صحیح ہیں جس کا جواز قرآن و حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ جتنی شکلیں و صورتیں ہیں وہ سب ناجائز ہیں۔ آیت کا تیسرا جملہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یعنی اپنے آپ کو قتل مت کرو، اس سے مراد خودکشی بھی ہو سکتی ہے جو کبیرہ گناہ میں شامل ہے، اور معصیت کا ارتکاب بھی ہو سکتا ہے جو کہ ہلاکت کا سبب ہے، یا کسی مسلمان کو قتل کرنا بھی ہو سکتا ہے۔ آیت کے آخر میں ارشاد فرمایا گیا ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تعالیٰ تم پر نہایت مہربان ہے، یعنی اللہ نے تمہیں خصوصی طور پر اس آیت میں جو احکام دیے ہیں، لوگوں کا مال ناحق نہ کھاؤ، دوسرے کو ناحق قتل مت کرو وغیرہ، یہ سب احکامات تمہارے حق میں رحمت خداوندی ہیں تاکہ تم ان کاموں کے ذریعے اخروی وبال اور دنیاوی سزاؤں سے محفوظ رہو۔ گویا اللہ نے ان احکامات کو نازل فرما کر ہم لوگوں پر بڑا رحم و کرم فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو احکامات پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔